اپنے بچوں کو پہلی چیز ادب سکھاؤ. آج ہمارے پاس اچھی اسکولیں ہیں، اچھے مدرسے ہیں، اچھے دانشگاہیں ہیں، اچھے کوچنگز ہیں، ادب گاہیں نہیں ہیں. ادب نہیں، ادب سکھانے کی جگہ نہیں ہے. اور یاد رکھنا، ہزاروں سال محنت کرنے والوں کو جو نہیں ملتا، اللہ ایک لمحے کی ادب کی برکت سے عطا کرتا ہے. کی تعلیم ہے یہ، اللہ والوں کی تعلیم ہے. تو بات دور نکل گئی، میں اپنی بات سمیٹ لوں. حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں پوچھتے پڑھتے وہاں گیا تو دیکھا کہ وہ اس کا حال بہت برا تھا. ہر برائی کر رہا تھا وہ لڑکا جس کا باپ جنت المالا میں پریشان اور بے چین تھا. ایسے میں نے اس کو کہا کہ کیا تیرا نام فلاں نہیں؟ اس نے کہا میرا نام تو یہی ہے. تو کہا کیا تیرے باپ کا نام فلاں نہیں؟ کہا میرے باپ کا نام بھی یہی ہے. کیا تیرا باپ سفر حج میں انتقال نہیں کیا؟ کہا یہ بھی صحیح ہے. جنت المالا میں دفن ہوا؟ کہا یہ بھی صحیح ہے. تو کہا کہ میں تیرے باپ کی قبر سے آیا ہوں اور اس نے مجھے کشفی حالات میں مجھے آگاہ کیا کہ وہ تیرے اعمال کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہے. اگر تو توبہ کر لے اپنے باپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے، انشاءاللہ امید ہے کہ تیرے باپ کی تکلیف اور بے چینی دور ہو جائے گی. اس نے کہا اگر میرے باپ میری وجہ سے تکلیف میں تو یہ ساری راحتیں، سارا تعیش، سارا آرام، سارے عیش عشرت، یہ سب باپ کے کمائے ہوئے مال پہ کر رہا ہوں. اگر میری وجہ سے میرا باپ بے چین اور بے قرار قبر میں تو آپ گواہ رہنا. ہاتھ بڑھائے، میں توبہ کرتا ہوں. توبہ کیا، استغفار پڑھا، معافی طلب کی اللہ سے، اور کہا کہ آپ اتنا بڑا احسان مجھ پر کیا آپ میرے گھر 3 دن کم سے کم مہمان رہے، میں آپ کو مہمان رکھنا چاہتا ہوں. شیخ محقق فرماتے ہیں میں سویا تو میں نے خواب میں اسی بندے کو دیکھا جنت کا لباس پہن کر کہہ رہا اللہ تجھے جزا عطا فرمائے، بیٹے تک میرا پیغام پہنچایا. اس نے توبہ کیا کر لی، اللہ نے میری ساری بے چینی اور بے قراری کو دور فرما دیا. میرے بھائیوں، 2 باتیں یہاں سے پتا چل رہی ہے بات سمیٹتے ہوئے. نمبر 1، اولاد کی اچھی تربیت کرو. ہمیں کوئی شیخ محقق نہیں ملنے والا کہ ہماری بات کو کہیں تک پہنچائے، اس لیے اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرو. کس طرح کرو، میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج ہمارے سماج سے ادب جا رہا ہے. نوجوان چھوکرے ایک کوڑی کا ادب نہیں ہے ان کے اندر. بائک اگر ان کو مل جائے تو یہ اپنے آپ کو فرعون سے کم نہیں سمجھتے. ایسا لگتا ہے وہ چوتھے آسمان پہ بائک چلا رہے ہیں. نہ بڑوں کو سلام کرنا، نہ علماء کا ادب کرنا، نہ بوڑھوں کا ادب کرنا. میرے بھائیوں، بوڑھوں کو کٹ بتاتے ہیں کہ اگر بائک مل جائے. بچے، بوڑھوں کا مطلب ان کا مذاق اڑانا، بوڑھوں کا مطلب ان کا مذاق اڑانا. نہج البلاغہ کے مصنف نے کہاں تک انصاف کیا مجھے نہیں پتا، لیکن میں صرف عبرت کے لیے نہج البلاغہ کے مصنف کی ایک بات بیان کر رہا ہوں. اس نے جو مقدمے میں نقل کیا ہے کہ مولا مشکل کشا سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب دیکھ لیتے کہ کسی کی داڑھی کے اور سر کے بال سفید ہے تو مولا علی اس کو اوورٹیک نہیں کرتے تھے کہ اس کے داڑھی کے بال سفید ہو. کیونکہ بوڑھوں کا اکرام اللہ بھی فرماتا ہے اور بوڑھوں سے اللہ بھی حیا فرماتا ہے. غور کیجئے. اور آج ہمارے سماج میں کیا ہے، بوڑھوں کا مزہ لینا. دیکھ لیں محلے میں بہت سارے بڈھے ہیں جن کا سب مزہ، نوجوان بچے مزہ لیتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. ماحول بنائیں، بڈھے کو ٹنگل اڑاؤ، ان کی ہنسی اڑاؤ. اور ایک دور وہ تھا، وہ جو نہج البلاغہ کا جو مرتب ہے وہ مقدمے میں لکھ رہا ہے کہ ایک دن مولا علی آزمائش میں آ گئے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اس مصنف پر اعتبار نہیں رکھتا، لیکن صرف اپنی قوم کو ایک اصلاح کا پہلو بتانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. توجہ کرنا کہ بوڑھوں کو اوورٹیک نہیں کرتے تھے، سفید داڑھی سفید بال والوں کو اوورٹیک نہیں کرتے تھے. ایک دن مولا مشکل کشا آزمائش میں آ گئے اس اعتبار سے کہ آپ جا رہے تھے فجر کی نماز کے لیے. اب ایک بڈھا دکھ گیا، اس کے داڑھی سر کے بال سفید تھے. سوچنے لگے کہ اب اگر میں اس کو اوورٹیک کرتا ہوں تو کہیں جو بوڑھے کا ادب جاتا ہے، اور اگر اوورٹیک نہیں کرتا ہوں تو کہیں میری رکت نہ چھوٹ جائے. اب میں کیا کروں؟
تو مولا مشکل کشا نے اس کے ادب میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور سوچا کہ یہ بھی مسجد جا رہا ہے، میں بھی مسجد جا رہا ہوں. لیکن جب مسجد آئی تو وہ آگے بڑھ گیا کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا شاید. اور اس کے بعد آپ مسجد میں چلے گئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول رکوع میں تھے، آپ رکوع میں شامل ہو گئے. توجہ فرمائیں، آپ رکوع میں شامل ہو گئے. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ ایک بوڑھے کو اوورٹیک نہ کرنے کے لیے میں نے اتنی تاخیر کی، میں نے اتنی دیری کی. غور کیجئے گا میرے بھائیوں. اور آج دادا کا مذاق، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کا مذاق، محلے کے لوگ بوڑھے ہو جائیں ان کا مذاق، سلام نہیں کرنا کسی کو، ادب نہیں کرنا کسی کا. آج ہمارے بچے بے ادب ہیں، گھر میں ادب کا ماحول نہیں. ایک وقت وہ تھا جب گھر میں کوئی آتا تھا تو ماں باپ خود جھکاتے تھے، جاؤ ہاتھ چومو، جاؤ سلام کرو، جاؤ دعا لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بڑوں سے وابستہ رہو، اللہ نے تمہارے بڑوں میں تمہارے لیے برکت رکھی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے بڑوں میں برکت رکھی ہے. یہاں تو شہاد کی مہندی نہیں چھوٹتی ہے اور کہتے ہیں کہ تمہارے باپ کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتا، ساس سسر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں نے تو الگ رہنا ہے. تو پھر بڑوں سے برکتیں کہاں ملے گی؟ آج تم اپنے بڑوں سے دور ہو رہے ہو، کل تم جب بڑے ہو جاؤ گے تو تمہارے چھوٹے، تمہارے جونیئر بھی تم سے دور ہوں گے. گھر کا ماحول ہونا چاہیے، گھر میں بڑے ہونا چاہیے. جس گھر میں بڑے نہیں ہوتے اس گھر میں رحمت نہیں ہوتی. وہ گھر رحمتوں سے محروم ہے جو گھر بوڑھوں سے محروم ہے، جو گھر سفید ریش لوگوں سے محروم ہے، اس اعتبار سے کہ ان کو گھر سے نکال دیا گیا، ان کو مسجدوں کے زینوں پہ بٹھا دیا گیا، ان کو راستوں پہ بٹھا دیا گیا، ان کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا گیا. ادب گیا. ماں باپ کی ذمہ داری ہے پہلے اپنے بچوں کو ادب سکھائیں. مجھے یاد آتا ہے ہارون رشید، اللہ اکبر. آج استاد اگر ایک چھڑی مار دے ماں باپ لڑنے آ جاتے ہیں. اسکول کا حال دیکھو، 10ویں کا آخری پیپر پولیس رکھنے پڑتے. پولیس کیوں؟ بچے پلان بنا کے آتے ہیں، آج آخری پیپر ہے نا تو ڈیسک توڑیں گے، کلاس کا لائٹ توڑیں گے، کھڑکی توڑیں گے. استاد بہت زیادہ 10 دن 12 دن تک کے اس نے پہرا دیا ہے، سختی کی ہے نا، اس کا بینڈ بجائیں گے، پٹاخہ پھوڑیں گے. یہ آج تمہارے ہمارے بچوں کی پہچان بنی. اسکول کیا ہے بھائی؟ اسکول آج تک جن اداروں میں ہم نے پڑھا ہے ہم اس کو مادر علمی کہتے اور مادر علمی سمجھتے بھی ہیں. بے شک بے شک. مادر علمی کہتے بھی ہیں، مادر علمی سمجھتے بھی ہیں. غور کیجیے گا، یہ جہاں سے علم سیکھا اس کی کھڑکیاں تم توڑو، اس کی کرسیاں توڑو گے، اس کے ڈیسک توڑو گے، اس کا لائٹ پھوڑو گے. یہ تمہارے بچوں کی ادب گیا نا. آخری پیپر بہت نازک ہوتا ہے، پٹاخے پھوٹ رہے ہیں کس کے لیے؟ تمہارے باپ کی شادی ہے. بہت نشتر جو لگاتا وہ دشمن نہیں ہوتا. یقین جانے چند دنوں سے میں اس قدر اندر سے کٹا ہوا ہوں، اتنا زخمی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی قوم کو کیا کہہ دوں کہ یہ قوم بدلے. مالیگاؤں کا کی عزت تو ہم نے مٹی میں ملایا، بزرگوں کی تہذیب کو مٹی. یہ مالیگاؤں کو سمجھتے کیا ہو؟ اس کا اپنا ایک نام ہے، اس کا ایک اپنا کلچر ہے، اس کی تہذیب ہے، تمدن ہے. کل میں نے کہا آج بھی کچھ نئے چہرے تو میں کہتا ہوں مالیگاؤں اس گلدستے کو کہتے ہیں کہ یہاں ہند کی تہذیب یکجا بشکل گلدستہ جمع ہوتی ہے. یو پی سے آنے والے یو پی کی اپنی تہذیب لے کر آئے تھے، دکن سے آنے والے دکن کی اپنی تہذیب لے کر آئے تھے، خاندیش سے آنے والے خاندیش سے اپنی تہذیب لے کر آئے تھے، عرب سے آنے والے عرب سے اپنی تہذیب لے کر آئے تھے، مہاراشٹر کے رہنے والوں کی ایک اپنی تہذیب تھی. ان سب کا گلدستہ، جب تہذیبوں کا گلدستہ ایک ساتھ محبت کے دھاگے میں پرویا جاتا ہے تو اسے مالیگاؤں کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس تہذیب کو آگ لگاتی ہے. آئے دن اخبار میں پڑھا جاتا ہے فلاں کی بیٹی باقی چورو. اجمیر شریف کے عرس میں جتنے چور پکڑائے اس میں زیادہ تر لوگ مالیگاؤں کے. برا مت ماننا، یہ اخباروں کی رپورٹ ہے. شرم سے چہرہ نیچے ہو جاتا ہے کہ کیا وہ شہر گنبدوں مینار کا شہر،
پوچھیے اپنے علماء سے، اپنے مشائخ سے. ہمارے بھائی حضرت مولانا حافظ غفران صاحب یہ اکثر اس پر اسٹڈی کرتے ہیں، آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ پورا ہندوستان آزاد ہوا، پہلے ہمارا شہر مالیگاؤں آزاد. آپ پورے ہندوستان سے آگے تھے، ہندوستان میں رہ کر ہندوستان سے آگے تھے. یہ زمین شاعروں کی زمین، یہ زمین ادیبوں کی زمین، یہ زمین خطیبوں کی زمین، یہ زمین مسجد و محراب کی زمین، یہ زمین گنبد و مینار کی زمین، یہ زمین اہل محبت کی زمین، یہ زمین اہل مربت کی زمین، یہ زمین ایک دوسرے کی مدد کرنے والوں کی زمین. اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھو، یہی مالیگاؤں تھا کہ اللہ اکبر چاند رات کے دن ٹیلر کے یہاں سے خود کے کپڑے بعد میں آتے تھے. پہلے پڑوسیوں سے پوچھا جاتا تھا، بھائی تیرے گھر کپڑے آئے کہ نہیں، بھیا تیرے گھر کپڑے آئے کہ نہیں، بھابھی آپ کے گھر کپڑے آئے کہ نہیں. یہ حالات تھے. آج ہم نے اس کو مٹی میں ملا دیا ہے، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں. ہم اس لیے چیخ چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ محنت ہماری جاری رہے گی کہ نہیں ایک بار مایوس اپنی کشتے ویر سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. عرض یہ کر رہا تھا ادب سکھائیے، پہلے ادب. ہارون رشید اتنا بڑا بادشاہ، ہارون رشید کے دور میں اسلامی مملکت اتنی پھیل گئی تھی کہ ہارون رشید بادلوں سے کہتا تھا، اے بادل تیرا دل جہاں چاہے برس جا، تیرا دل جہاں چاہے برس جا، تو ہماری حکومت میں برسے گا. ٹھیک. اس بادشاہ کا، اتنے بڑے بادشاہ کا کہ دو بیٹے ایک عالم کے پاس پڑھتے تھے اور وہ عالم وضو کر رہے تھے. عالم صاحب وضو کر رہے تھے، اس عالم کے پیروں پر بچہ پانی ڈال رہا تھا. تو ہارون رشید نے یہ منظر دیکھا، سواری سے اترا اور اترنے کے بعد بچوں کو تماچا لگایا. استاد کانپ گئے شاہی جلال سے، اور کانپنے کے بعد جیسی بادشاہ کو دیکھا تو بادشاہ کو دیکھنے کے بعد بادشاہ نے استاد کو کچھ نہیں کہا، بیٹوں کو کہا، ظالموں ایک ہاتھ سے پانی ڈالتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ نے تمہیں دو ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں کہ استاد کے پیر پر ایک ہاتھ سے پانی ڈالو اور دوسرے ہاتھ سے استاد کے پیر کو دھلنے کی سعادت حاصل کرو. یہ ادب تھا ہمارے گھر کا. دوسری بات بتاؤں، ادب نہیں ہے علماء کا مذاق اڑاتے ہو، علماء کو سیدھے سادے لباس دیتے ہیں، یہ مولوی، یہ دو کوڑی کا مولوی، یہ موزن بنگیا موزن کو بنگیا کہتے ہیں، بنگیا بانگی سے بھی بنگیا کہنا شروع کر. ادب گیا ہے، سب گیا، ختم. ادب بڑی چیز ہے. اپنے بچوں کو سکھائے نہیں ادب. کھلا رہے ہو، کپڑا پہنا رہے ہو، مال دے رہے ہو، ادب نہیں سکھایا. ادب نہیں سکھایا تو سب ستیاناش کیا. اور یاد رکھنا اچھی طرح، آج اپنے بچوں کو دوسروں کا ادب نہ سکھاؤ گے، کل بڈھے ہوگے تو وہ لات مار کر تمہیں گھر سے نکالیں گے، تمہاری بھی بے ادبی کی جائے گی. بچوں کو ادب سکھاؤ. ادب نہیں ہے ماں بہن کی گالی دیتے. میں دیکھتا ہوں ہمارا یہ کمال پورا سروے نمبر 10 اپنا اسلام پورا، وہ سلام چاچا روڈ، وہ آزاد نگر، میں محلے کے نام لے رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میں اسی شہر کا ہوں، جو مجھ سے بڑے ان کا بچہ ہوں، جو مجھ سے چھوٹے ان کا بڑا بھائی ہوں. مجھے یہ برا نہیں مانتے میری بات کا، میں جانتا ہوں یہ میری بات، کیونکہ میں کسی کے عیب جوئی کرنے نہیں آیا، میں صرف دل کا درد لے کر آپ تک سچی بات رکھنے. چھوٹے چھوٹے چھوکرے ہوتے نا، وہ 18-17 سال کے، اگر تو ان کی دادا کی عمر کبھی نا تو اس کا بھی نام کے لے کے بتاتے ہو، فلاں ادھر ہے، فلاں ادھر، چل ادھر. یہ ہے وجہ، یا وہ غریب ہے یا ان کے گھر مزدور ہے. یہ چھوکرے ہیں نا، یہ جو لوم 12-14 لوم سنبھالنے کے لیے باپ بٹھا دیتا ہے، پوری رات موبائل میں لگے رہتے ہیں. مزدور اس کے یہاں کارخانے میں کام کرتا ہے، اس کی سائزنگ میں کام کرتا ہے، اس کی ہوٹل پہ کام کرتا ہے. اگرچہ وہ اس کے باپ کی عمر کا یا دادا کی عمر کا ہے، دولت کے نشے میں اس کا نام لے کے پکارتے ہیں. اپنے مذہب میں بڑوں کا نام لینے کی اجازت نہیں. بڑوں کو ابا، دادا، چچا، بابا، بھیا، بھائی جان کہہ کے پکارنے کا حکم ہے. اب آپ دیکھتے ہیں یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں نا، ان کو القابات سے پکارا گیا. کیوں؟ کیونکہ اسلامی تہذیب ایک اپنی تہذیب ہے. یہاں باپ کا نام نہیں لیا جاتا، یہاں ماں کا نام لے کے نہیں پکارا جاتا، ادب کیا جاتا. ادب. اور ادب سے کیا ملتا ہے وہ سن لو. پھر کہتا ہوں
ہزاروں سال کی محنت وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں ادب پہنچاتی. میں آخری بات عرض کر دوں، اور جو عنوان بقیہ کے تھے مجھے جو دیے گئے تھے، میں وہ کل انشاءاللہ گولی باڑے میں مسجد یا رسول اللہ کے پاس جو گلی ہے مرچنٹ